بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ 3 رکنی بینچ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا ماحول اس وقت کچھ نرم بھی ہے، کچھ گرم بھی ہے، لیکن جتنی گرما گرمی باہر ہے یا میڈیم ہے، اتنی گرما گرمی آج سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ میں نظر نہیں آئی۔ اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں زیادہ تر توجہ جو ہے، فوکس جو ہے ججوں کا اس بات پہ رہا کہ آیا پی ڈی ایم اور حکومت نے کیا بائیکاٹ کیا ہے یا نہیں۔ اس پہ اٹارنی جنرل اور پی ڈی ایم کے وکلاء نے بھی ججوں کو بتایا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آج سپریم کورٹ میں چونکہ اہم ترین سماعت ہے، اس حوالے سے انتظامات جو ہیں سیکورٹی کے وہ بھی بہترین کیے گئے ہیں۔ شعیب شہین صاحب نے آج سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ وکلاء کو بھی نہیں آنے دیا جا رہا، جس پہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ سیکورٹی کا معاملہ ہے، اس پہ وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو آج سپریم کورٹ میں وکلاء کو بھی نہیں جانے دیا گیا، اور جو میڈیا کے لوگ ہیں جن کے پاسز بنے ہوئے تھے صرف وہی داخل ہو سکے ہیں۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اور ججوں نے جو نکات اٹھائے ہیں، اور پی ڈی ایم کے وکلاء سے بار بار یہ پوچھا ہے اور اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا ہے کہ یا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، چونکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اگر بائیکاٹ کر دیا تو پھر آپ عدالتی کارروائی میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس پہ اکرم شیخ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جب تک مدعی جو ہے اپنا وکالت نامہ واپس نہ لے، اس وقت تک وہ وکالت کر سکتا ہے۔ لیکن چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال اور چیف جسٹس جناب منیب اختر صاحب کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا آپ کا بائیکاٹ ہے یا آپ عدالتی کارروائی میں حصہ لیں گے۔ تو ناظرین، جو سماعت جو ججوں نے سوالات اٹھائے ہیں، جو اٹارنی جنرل اور وکلاء کی طرف سے جواب دیے گئے ہیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جنرل الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کے موقع پر فواد چودھری اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر شعیب شہین کی چیف جسٹس آف پاکستان کو راستوں کی بندش اور وکلاء کو احاطہ سپریم کورٹ میں داخل نہ ہونے دینے پر بابت شکایت کی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ انتظامیہ اپنے سیکورٹی انتظامات کے پیش نظر روک رہی ہوگی۔ فواد چودھری نے اس موقع پر کہا کہ احتجاج سے کیوں گھبراتے ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کسی بات سے نہیں گھبراتے۔ فواد چودھری نے وضاحت کی کہ میرا کہنے کا مقصد عدالت کو نہیں بلکہ ضلعی انتظامیہ کا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس موقع پر کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی حدود میں وکلاء کے داخلے کے مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ریڈ زون میں وکلاء کے داخلے کا معاملہ ایگزیکٹو کا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو عدالت میں درخواست دیں۔ شعیب شہین نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں مقدمات کے لیے بھی وکلاء کو نہیں آنے دیا جا رہا۔ چیف جسٹس اس موقع پر کہا کہ انتظامیہ سب انتظامات عدالت اور پرامن فضا قائم رکھنے کے لیے کر رہی ہے، اپنے ادارے کے لیے احکامات دیں گے، باقیوں کے لیے نہیں۔ ناظرین، جب الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جمع کروائے گئے جواب میں وفاقی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی گئی ہے اور موقف اختیار کیا گیا کہ 1 مارچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اکثریت سے دیا گیا۔ 3 رکنی بینچ متبادل کے طور پر تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت نہ کرے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی درخواست مؤخر کی جائے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز الیکشن میں کیس کو سن چکے ہیں، انہیں نکال کر باقی ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن پہلے راؤنڈ میں الیکشن کا کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں دیا گیا الیکشن کا فیصلہ 4-3 اکثریت سے دیا گیا۔ چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جمع کروائے گئے جواب میں چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر کو بھی اس کیس سے خود کو علیحدہ کرنے کی درخواست کی گئی۔ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا حکم برقرار رہا تو باقی استدعائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اٹارنی جنرل نے اس پہ جواب دیا کہ پہلے راؤنڈ میں 9 رکنی بینچ نے مقدمہ سنا تھا۔ 21 فروری کو سماعت کا حکم نامہ آیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا 2 ججز کے اختلافات کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ 2 ججز پہلے دن درخواستیں خارج کر دی تھیں، ایک جج نے درخواست خارج کی تھی۔ چیف جسٹس نے جواب دیا۔ جسٹس عطر من اللہ نے شاید نوٹ میں درخواست خارج کرنے کا نہیں لکھا تھا۔ چیف جسٹس نے مزید وضاحت کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس عطر من اللہ سے اتفاق کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کا نقطہ نظر سمجھ گئے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال اٹھایا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے تفصیلی نوٹ کتنے رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا۔ 27 فروری کو 9 رکنی بینچ نے اثر نوز تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیا تھا۔ اسی دوران عدالت میں موجود عرفان قادر نے اٹھ کر اٹارنی جنرل کے کان میں لقمہ دیا، تو جس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کیا عرفان قادر اٹارنی جنرل کو بچانے آئے ہیں۔ عرفان قادر نے اس پہ جواب دیا کہ 15 سیکنڈ کا معاملہ ہے۔
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप 3 मिनट से 15 सेकंड पे आ गए हैं। वाज़ह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ही इसी 3 रुकनी बेंच के सामने इरफान कादर ये भी कह चुके हैं कि ये मसला 3 मिनट में हल हो सकता है और मैं सिर्फ अदालत के 3 मिनट लूँगा, लेकिन आज उन्होंने 15 मिनट कर दिए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते। अटार्नी जनरल ने कहा कि आपकी राय से मैं इत्तफाक करता हूँ। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस पहले वाले अराकीन शामिल करने के पाबंद नहीं थे। जिस अदालती फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वो अकलीती है। 1 मार्च को भी कोई अदालती हुक्म नहीं था, अटार्नी जनरल ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच बना नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस में अहम आंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। जजेस के बहुत से मामलात आपस के होते हैं। अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत पब्लिक नहीं होती। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि 4-3 के फैसले वाली मंतक मान ली तो मामला इस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का, जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफसीली इख्तलाफी नोट बेंच के असर नो तश्कील का नुकता शामिल नहीं। नोट के मुताबिक बेंच की असर नो तश्कील इंतजामी इकदाम था। अटार्नी जनरल ने मजीद कहा कि नोट के मुताबिक जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने समाज से माजरत की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। बेहतर यह था कि लिखते कि 4 जजेस को बेंच से निकाला गया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कौन रज़ाकाराना अलग हो रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल आर्डर लिखा जाता है। कोई शिक नहीं कि जज को बेंच से निकाला नहीं जा सकता। अदालत बेंच की असर नो तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते। जैसे एजाजुल हसन ने कहा कि असर नो तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता। क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता था। नया बेंच तश्कील देना जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी नहीं। अटार्नी जनरल का कहना था कि 2 जजेस ने जो राय दी थी इसे अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने खुद कहा कि वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पे छोड़ते हैं। बेंच का कोई रुकन भी ना हो तो समाअत नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना। किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर सवाल किया कि क्या किसी ने यह कहा कि बेंच 7 रुकनी है। पहली समाअत पर कोई जज दरख्वास्त खारिज कर दे फिर बेंच में ना बैठे तो फैसला क्या नया बेंच करेगा। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि 2 जजेस की राय के बाद नया बेंच बना और असर नो समाअत हुई। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि बेंच अराकीन ने दोनों जजेस के रुकन होने का नुक्ता नहीं उठाया। 4 आरा के मुताबिक दरखास्तें खारिज हुई हैं, अटार्नी जनरल का कहना था। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आपका नुक्ता समझ गए, अगले नुक्ते पर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेरे हाशिया में भी लिखा है कि 2 जजेस की आरा रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। रिकॉर्ड में तो मुतफरक दरखास्तें और हुक्मनामे भी शामिल हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अभी तक आप हमें इस नुक्ते पर कायल नहीं कर सके। अटार्नी जनरल ने कहा कि मसला यह है कि अक्सरियत में राय किसकी है। हल यह है कि जिन्होंने पहले मुकदमा सुना वो आप बेंच से अलग हो जाएं। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि आपका नुक्ता नोट कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। अटार्नी जनरल ने सवाल किया कि एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर जस्टिस काजी फायज ईसा के 29 मार्च के फैसले के बाद जारी किया गया। अदालती हुक्म या फैसले को इंतजामी सर्कुलर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत हुक्म नज़रसानी या कलदम होने पर ही ख़त्म हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्कुलर से किसी फैसले को वापस नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि फैसले की इंतजामी हदायत दी गई हैं।